بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. آج ہم چینل نعت 786 کے پلیٹ فارم پر موجود ہیں، جس میں ہم آج سے ایک نئے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں، جس میں ہم ملک کی چند مشہور نعت خواں حضرات سے ان کے زندگی کے بارے میں بھی جانیں گے، اپنے اور ناظرین کو بھی اس بارے میں بتائیں گے. آج جس شخصیت کو ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے، سب سے پہلے ان کے تعارف پیش خدمت ہے. جب سابقہ دور حکومت پنجاب میں فخر سیالکوٹ جناب طاہر محمود ہنڈلی صاحب کی انتھک محنت اور لگن کی وجہ سے اسمبلی فلور پر پہلی مرتبہ نعت پڑھنے کا بل باقاعدگی پاس ہوا، تو جناب ہمارے مہمان گرامی نے اس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے پہلے نعت فلور پر پیش کی. تو ان کا تعارف کے بعد جناب محمد مقبول احمد ہاشمی صاحب ہمارے پاس ساتھ موجود ہیں. ہم ناظرین کو ان کی زندگی کے بارے میں بھی بتائیں گے اور ان سے چند ان کے مشہور کلام بھی سنیں گے. تو محمد مقبول احمد فانی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ہاشمی صاحب، آپ سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کو نعت کا شوق کیسے پیدا ہوا اور آپ نے باقاعدہ کسی سے سیکھا، اور اس بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب بابر صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال کیا اور بہت اچھا آپ نے اس پروگرام کا آغاز لیا کہ ملک کے مایہ ناز شخصیت طاہر ہنڈلی صاحب کا آپ نے ذکر کیا اور پنجاب اسمبلی کے ہاؤس کا ذکر کیا کہ وہاں پہ انہوں نے باقاعدہ جناب عزت مآب رانا محمد اقبال اسپیکر پنجاب اسمبلی سے اور اس وقت کے اقتدار کے جتنے بھی صاحبان سے ان سے ملتمس ہوئے کہ کیوں نہ یہ پنجاب اسمبلی کے اندر ہم نعت کا آغاز کریں، تو انہوں نے باقاعدہ نعت کا آغاز کروایا اور بندہ نچیز کو یہ شرف حاصل ہوا کہ میں نے وہاں پہ پہلے نعت پڑھی. تو آپ نے سوال کیا کہ مجھے نعت کا کیسے شوق ہوا یا میں نعت کی طرف کیسے آیا. تو یہ تو ایک بہت بڑی طویل ایک داستان ہے، لیکن میں اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ میرے استاد محترم الحاج محمد علی ظہوری قصوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کو میرے بڑے بھائی غلام نبی طاہر صاحب، جو کہ ان کے شاگرد بھی ہیں، ان سے ان کے محب بھی ہیں، انہوں نے 25 جولائی 1990 کو ایک ہمارے گاؤں شاہ یکا تحصیل دیپال پور ضلع اوکاڑا میں ایک پروگرام کا انعقاد کیا، اور وہ پروگرام در حقیقت ایک ان کے شاگرد مایہ ناز شاگرد تھے ظہوری صاحب کے، ان کی اعزاز میں انہوں نے وہ پروگرام رکھا تھا. قاری زبید رسول صاحب کی یاد میں، جو شہید ہو گئے تھے، نعت خوانی کی پروگرام میں جا رہے تھے اور دوران سفر ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے. ان کی یاد میں پروگرام تھا وہ 25 جولائی 1990 کو. تو وہاں پہ استاد محترم الحاج محمد علی ظہوری صاحب اور جناب اختر صدیدی صاحب، جو کہ بلبل پاکستان ہیں، مطلب اللہ پاک نے ان کے اللہ ان کی روح کو کروٹ اللہ پاک ان کی قبر کو جنت الفردوس کے باغوں میں باغ بنائے. بہت عظیم شخصیت تھے. تو اسی پروگرام کی شب میں یہ ہمارے گاؤں کے بڑی عظیم ہستی تھے سردار محمد عیسیٰ ڈوگر صاحب رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے در حقیقت حج پہ جانا تھا، تو انہوں نے کہا بھی یار مجھے حج پہ جانا ہے، آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس میں مجھے حاضری دینی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس حاضری سے پہلے ایک ایسا پروگرام بنا لیا جہاں پہ ملک کے مایہ ناز نعت خوان آئیں اور یہ پروگرام اچھا بن جائے اور یادوں میں رہ جائے. تو وہاں پہ جب رات کا وقت ہوا تو صدیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے، اور میرے استاد محترم الحاج محمد علی ظہوری صاحب اور میرے بڑے بھائی غلام نبی طاہر صاحب.
تو بھائی غلام نبی طاہر صاحب نے اظہار کیا کہ استاد محترم یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، اس کو نعت کا بڑا شوق ہے، تو یہ چاہتا ہے کہ آپ کی شاگردی میں آ جائے، تو اگر آپ چاہیں تو میں بالکل ضرور بیان کرتا ہوں۔ اس کے جو آپ نے پہلی مرتبہ جو کلام وہاں پہ ان کے سامنے پڑھا، اس کے 2 اشعار ہمیں ضرور سنائیں، ہمارے ناظرین کو بھی سنائیں۔ تو ہوا یوں کہ استاد محترم نے رات 2 بجے کا اس وقت ٹائم تھا، 25 جولائی کو 1990، تو رات کے وقت ہی انہوں نے فرمایا کہ بھئی کچھ سناؤ بھائی، اگر ہم دیکھتے ہیں اگر آپ اس قابل ہیں تو ہم آپ کو مطلب ہے یہ مشرف کرتے ہیں شاگردی سے۔ تو میں نے اس وقت پھر وہ اور تو میرے کچھ تخیل میں نہ آیا، تو بڑے بھائی بھی بیٹھے، بڑے بھائی سے میں بڑا مطلب متاثر بھی تھا، اور بڑے بھائی کی حیثیت سے میں خوف زدہ رہتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے سامنے کوئی ایسی چیز پیش کر دوں جس سے یہ خائف ہوں، ناراض ہوں۔ مطلب میں نے پھر ایک دل میں سوچا یہ پیش کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا جی میں آپ کو سناتا ہوں۔ میں نے آغاز لیا، اس ہا کو میں نے مختلف انداز میں استاد محترم کے سامنے پیش کیا، کبھی مطلب کسی انداز میں، کبھی مطلب کسی انداز میں، تو استاد محترم ناظرین کے لیے تھوڑا سا میں پیش کر دیتا ہوں۔ تو میں نے آغاز اس طرح لیا، تو اتنا بڑا نام محمد علی ظہوری صاحب کا تو آپ کے سامنے تھے، جب انہوں نے سنا تو ان کے جذبات اور ان کے احساسات آپ کے بارے میں کیا تھے؟ بس ان کے تاثرات، ان کے ہاتھ ایسے اٹھا، ایسے انہوں نے کہا واہ 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 کیا بات ہے، او بھائی لیاؤ بھی مٹھائی لیاؤ بھائی۔ تو میں رات کو پھر وہاں ہمارے گاؤں میں مطلب نہر کنارے شاہ یکا میں عطا محمد تھے، مٹھائی رائے فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، کھر لیں، وہ مٹھائی بناتے تھے، مطلب رات ہی سارا دوست وہاں پہ بیٹھے رہتے۔ میں دوڑا گیا اور میں نے وہاں پہ جا کے برفی لائی، تو استاد صاحب کے سامنے رکھی، اور انہوں نے ایک ٹکڑا برفی کا پکڑا، آدھا کھایا اور باقی مجھے کہا بھی آپ یہ لے لیں۔ تو بھئی جو میرے کو ہے بھی میں تینوں دیتا بھئی، جی جو مینوں میرے مطلب اللہ نے مینوں دیتا، اللہ تو کھا لے بھئی، لے درویشہ موجہ کر تے پڑھتا رہا کر۔ تو اس کے بعد پھر میں نے الحمدللہ ان کا ادھر دبئی چوک ہے ادھر لاہور میں، وہاں پہ ان کا دولت خانہ تھا، وہاں پہ بھی حاضری دینے کے لیے جانا۔ بھائی غلام نبی طاہر صاحب نے اکثر کہنا بھی آپ وہاں جایا کر۔ میری ڈیوٹی تھی ادھر ٹیری اپر مال، میاں منظور احمد خان بٹو صاحب سپیکر تھے، تو ان کے پاس کسی کام کے سلسلے میں استاد محترم 1-2 مرتبہ آئے، تو وہاں پہ بھی مجھے شرف حاصل ہوا کہ میں ان کی خدمت کر پایا۔ تو الحمدللہ ان سے ایک روحانی ایک تعلق ہے، ایک شوق کا، ذوق کا، تو بات کرتے کرتے سلسلہ چل پڑا۔ تو ہم بڑے ناظرین سے ہم یہ بھی آپ جاننا چاہیں گے کہ آپ نے اسمبلی فلور پر پہلی نعت کون سی پڑھی، اور اس جب آپ نعت وہ پڑھ رہے تھے تو آپ کے احساسات کیا تھے کہ اتنے بڑے فلور پہ پہلی دفعہ
نعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز ہو رہا ہے، تو آپ کے احساسات بھی کے بارے میں بھی جاننا چاہیں گے، اور وہ جو کلام ہے اس کے 2 اشعار بھی ہم ضرور سننا چاہیں گے۔ وہاں پہ نعت جو پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، الحمدللہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا کلام تھا، وہ میں نے پڑھا، تو اس کے چند اشعار ہی وہاں پہ پیش کر پایا، تو وہ میں نے وہاں پہ پڑھا۔ انشاءاللہ وہ بھی پیش کروں گا آپ کو جب اس مطلب سنانے کا۔ جذبات کیا تھے آپ کے جب اتنے بڑے سارے نمائندوں جو جس کو عوام چنتی ہے ان کے سامنے آپ کر رہے تھے، آپ کے احساسات کیا تھے؟ ہمارے ناظرین کو بتائیں، اور اس کے بعد پھر آپ سے وہ بہت بڑا ایک ٹیپیکل سا سوال ہے، بڑا ایک اس کی بھی ایک طویل ہے، بڑی بیک گراؤنڈ ہے۔ در حقیقت بابر صاحب، میں جب اپنے سکول ہائی اسکول ڈلمین گنج تحصیل دیپال پور، جو کہ ہمارے گاؤں ہی کے قریب ہے، وہاں پہ اب جب میں 6ٹھی کلاس میں داخل ہوا تو ہمارے استاد محترم تھے اظہر صاحب، تو وہ پی ٹی ٹیچر بھی تھے، ڈرائنگ ٹیچر بھی تھے۔ اللہ پاک ان کی عمر کو دراز فرمائے اور ان کے خاندان پر ہمیشہ رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ بڑا پیار کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے میرا انتخاب کیا کہ میں بزم ادب میں ترانہ بھی پیش کیا کروں، اور علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کی لکھی ہوئی جو دعا ہے لب پہ آتی دعا بان کے تمنا میری، وہ پیش کیا کروں۔ تو یہ میری مطلب ایک ذمہ داری میں شامل ہوتا۔ تو جمعہ رات کے دن بزم ادب ہوا کرتی تھی، اس بزم ادب میں بھی انہوں نے کوشش کرنی کہ میں کچھ نہ کچھ پیش کیا کروں۔ تو اس طرح سلسلہ، ایک تو یہ سلسلہ تھا، اظہر صاحب کی شفقت کی محبت تھی ان کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مثنوی شریف میں فرماتے ہیں نا کہ ہیچ آہن خود بخود تیگے نہ شد، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نہ شد، ہیچ آہن خود بخود تیگے نہ شد، مولوی ہرگز نہ شد مولا روم، تا غلام شمس تبریز نہ شد۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اساتذہ کرام کی شفقتیں ہیں، ان کی محبتیں ہیں، ان کی کاوشیں ہیں۔ میرے پرائمری کے استاد تھے استاد علی محمد، جن کا ایک کتابچہ پورے پنجاب میں اب بھی ملتا ہے۔ انہوں نے اردو کا ایک کتابچہ لکھا تھا، وہ کتاب تھا، اس کو میں نے پڑھا بھی، لوگوں نے بھی پڑھا۔ تو وہ کتابچے کی وجہ سے اور ان کی تربیت کی وجہ سے الحمدللہ اس مقام پہ ہیں کہ آج آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، اور ثنا خوان مصطفیٰ میں ناچیز کا بھی ذکر آتا ہے، اور یہی میرے لیے ایک سرمایہ زندگی ہے کہ میں سرکار کے ثنا خوانوں میں میرا بھی نام آتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو آپ نے جو آپ کا ایک بڑا مشہور کلام ہے مٹھیاں بولیاں والا، 2 اشعار، یہ کلام بیسیکلی تو ہمارے بصیر پور کے دردی صاحب ایک پنجابی کے شاعر ہیں، دیپال پور کے ساتھ قصبہ ہے بہت، وہاں انہوں نے یہ لکھا، تو میں پیش کرتا ہوں۔ مٹھیاں بولیاں والا آقا، مٹھیاں بولیاں والا آقا، جی دے نال کر لیندا اے گلاں، او سونا جی دے نال کر لیندا اے گلاں، او دا دل کھچ کے لے جائے نال مٹھیاں بولیاں۔ بھی ابو جہل بکھے نالے بڑا گھبراوے، ابو جہل ویکھے نالے بڑا گھبراوے،
پھر بھی او سونا جیڑے پاس لانگ جاوے او جیڑا یا گوندا جاوے انہوں کلمہ پڑھاوے جیڑا ویکھے ہوندا اے شہدائی بھی جیڑا تکے ہوندا اے شہدائی موجزہ ہوندا اے ہر بال مٹھیاں بولیاں والا کا او بڑھڑی دی پنڈ پاری سرے اتے چک کے او بڑھڑی پنڈ پاری سرے اتے چک کے تے لگ جدوں آن چھڑ کے او پوچھ دیئے مائی سونا کی تیرا نام ہے محمد نام سن کے ہو گئی غلام او پڑھ لے کلمہ تے او کہندی جی پڑھ لے ہن جتھے جانا لے چل نال مٹھیاں بولیاں والا کا بھی معبد دی بکری دودھ سینہ دے سیو لاگ دے بڑی نہ اٹھ دینا او بیندی تے بکری نو ہاتھ لا کے لگے آقا چومن تے معبد دے گھر والے پرے سارے برتن او کہندی تے چٹ کے نہ جاویں سونا مینوں چٹ کے نہ جاویں ہن لڑ لگیاں دی لج پال مٹھیاں بولیاں والا کا دردی کیوں نہ ہووے صدقے دیوارے دردی کیوں نہ ہووے صدقے دیوارے کملی والے کرامان آرے بیو سینو ساری آئیں لجاں بھی آقانو ساری آئیں لجاں بھی سونے نو ساری آئیں لجاں ایتے ہوتے لوے گا آپ سوال مٹھیاں بولیاں والا کا ماشاءاللہ ہاشمی صاحب ماشاءاللہ بہت اچھے دل سے پڑھا آپ نے تو جیسا کہ آپ نے ہمیں بتایا کہ آپ زمانہ طالب علمی سے ہی
نعت خوانی کا شوق رکھتے تھے، تو گھر والوں کی طرف سے آپ کو کتنی سپورٹ ملتی تھی؟ خاص طور پہ آپ کے باپ، اس بارے میں ہمیں ہمارے ناظرین کو بھی بتائیے، ہم بھی جاننا چاہیں گے. اور پھر اس کے بعد آپ کا بڑا مشہور ایک کلام آپ نے پڑھا ہے باپ کی شان کے، اس کے بھی. جزاک اللہ. آپ نے میرے بزرگوں کے بارے میں ذکر کیا. در حقیقت بابر صاحب یہ اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ اللہ پاک نے اپنی رحمت کا صدقہ آقا علیہ صلاۃ والسلام کے صدقے اس خاندان میں چنا. بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اپنے وحدانیت کو ماننے والا، یعنی کہ لا الہ الا اللہ کہنے والا بندہ بنایا. اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا اقرار کرنے والی روح بنائی، یعنی کہ عالم ارواح میں ایسی روحوں میں چنا جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانتی تھی، جس نے نعم نہیں کہا بلکہ بلا کہا. جب اللہ نے پوچھا کہ الستو بربکم، تو الحمدللہ میرا ماننا ہے کہ شاید بندہ نچیز کی روح یا بندہ کے خاندان کی روحیں اسی زمرے میں تھی، اسی گروہ میں تھیں جنہوں نے بلا کہا کہ کیوں نہیں مالک، ہم تو تجھے رب مانتے ہیں اور تو ایسا رب ہے کہ جو ہماری زندگی کے آغاز سے لے کر ہماری زندگی کی انتہا تک تو ہماری ربوبیت کرتا ہے اور تو ہمیں پالنے والا ہے. اللہ نے اپنا بندہ چنا. اور پھر میرا وجدان ہے وہ ہے کہ میرے آقا علیہ صلاۃ والسلام کو جب سید الانبیاء بنایا گیا، تاج نبوت پہنایا گیا، تو ہماری روحوں پر آقا علیہ صلاۃ والسلام کی نظر کرم پڑی. تو اللہ کے دربار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کی روح نے طلب کر لیا ہوگا کہ مالک یہ روحیں میری امت میں عنایت فرما دو. تو اللہ تعالیٰ نے اسی خاندان میں پیدا فرمایا، ہاشمی خاندان میں پیدا فرمایا. اور الحمدللہ 1400 سال سے بندہ نچیز کے خاندان میں کوئی مشرک نہیں ہے اور کوئی کافر نہیں ہے، اور صادق کے مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق صادق ہیں. اور ہمارا بزرگوں کے میرے والد صاحب فیروز پور ڈسٹرک ہے یہ انڈیا میں، وہاں پہ رہائش پذیر تھے پاکستان بننے سے پہلے. تو ہمارا مذہبی گھرانہ ہے، بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو میرے والدین کے جو سلسلہ، میری والدہ محترمہ بریلوی نظریے سے متعلقہ تھیں، اور میرے والد صاحب جو ہیں یہ مطلب جسے اہل حدیث کہتے ہیں اس نظریے سے یہ مطلب لکھنوی یہ دوست ہیں ہمارے، اکاڑا میں لکھنوی خاندان ہے، یہ بیسیکلی ہمارے فیروز پور سے تعلق رکھتے ہیں. ان سے ان کا بڑا ایک لگاؤ تھا، میری دادی جان کا، میرے دادا جی کا. تو لیکن اللہ پاک حضرت کرما والا سرکار خواب میں میرے والد صاحب کو ملتے ہیں. اس وقت والد صاحب کی ریش مبارک بھی نہیں تھی، تو خواب میں بابا جی محمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بابا جی کرما والی سرکار نے بزرگوں میرے والد صاحب کو فرمایا بلیا حضور دی سنت رکھ لے. تو اس وقت والد صاحب کے پاس اولاد نہیں تھی، بچے نہیں تھے، بیٹی تھی جو میری بڑی ہمشیرہ ہیں، وہ بھی والد محترم نے سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا کی نسبت سے غلام زہرا ان کا نام رکھا. تو مطلب انہیں اہل بیت کے محب ہیں، ان کے مطلب قدموں کو بوسہ دینے والے ہم لوگ ہیں، ان پر کے جان نثار ہیں. تو اللہ پاک اسی گروہ میں رکھے اور اسی محبت میں رکھے، اور کل قیامت کو بھی اللہ تعالیٰ اہل بیت کی محبت میں اٹھائے. بس یہ مطلب سلسلہ چڑھ پڑا. تو الحمدللہ مذہبی گھرانہ ہے ہمارا شروع، الحمدللہ ایک مطلب ہمارا خاندان جو شروع سے لفظ ہاشمی جب آپ بولتے ہیں تو اس لفظ کے اندر ہی یہ معنی پنہاں ہے کہ یہ خاندان اہل علم ہوگا. یہ ہو نہیں سکتا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والا کوئی بندہ ہو اور وہ علم سے خالی ہو. جس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت پہلا جب ان کے ساتھ کلام فرماتے ہیں تو اقرا سے شروع کرتے ہیں, تو ان سے محبت رکھنے والا کوئی بندہ لا علم نہیں ہو سکتا, جاہل نہیں ہو سکتا. یہ تو مقبول صاحب, آپ اتنے شعراء کرام کا آپ نے کلام پڑھا, اتنے شعراء کرام کے آپ نے کلام کو سنا بھی, تو آپ کو سب سے زیادہ مزہ کس شاعر کو پڑھنے میں آتا ہے اور سننے میں آتا ہے؟ تھینک یو. نعت کے موضوع پہ بات ہو رہی ہے تو میں نے زیادہ تو اپنے استاد محترم الحاج محمد علی ظہوری قصوری رحمۃ اللہ علیہ کا ہی کلام پڑھا اور اس سے ہی اپنے نعت کے انداز کو آگے بڑھایا. لیکن اعظم چشتی صاحب کو بھی بڑے شوق اور ذوق سے پڑھتا رہا. اعظم صاحب کی نعت پڑھی اور سرکار میر علی شاہ صاحب کا جو کلام ہے اسے اپنا زندگی کے آغاز کے ایام میں پڑھا, وہ بھی اعظم صاحب کے انداز میں. تو یہ آگے مطلب یہ علامہ صاحب کو پڑھا میں نے, مولانا روم کو پڑھا میں نے, فیض کو پڑھا ہے, بہت سارے شعراء حضرات کو پڑھا ہے. الحمدللہ اردو ادب کی دنیا میں جتنے بھی شعراء حضرات ہیں ان کو چیدہ چیدہ ان کے کلام کو پڑھا ہے. اور پنجابی میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھا ہے, وارث شاہ صاحب کو پڑھا ہے, ہاشم کو پڑھا ہے, اور پنجابی کے بہت سارے شعراء کو پڑھا ہے. بلکہ آپ کے جو علاقے کے جو سرائکی علاقے کے لوگ ہیں ان کو پڑھا ہے, بلکہ وہ سرائکی کا میں اسے رومی کہتا ہوں مطلب جی. تو یہ بات پڑھا ہے. تو ہمارے چینل کے ناظرین کی ایک پرزور فرمائش تھی کہ پیر میر علی شاہ صاحب کا کلام آج سکھ متراں دی بتھیری, 2 شعر اس کے سنیں. آج سکھ متراں دی بتھیری آج سکھ متراں دی بتھیری لوں وچ شاک چنگیری آج سکھ متراں دی بتھیری لوں وچ شاک چنگیری اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں مکھ چند بدے شاشانی متھے چمک دی لائٹ نورانی کالی زلفے تے اکھے مستانی کالی زلفے تے اکھے مستانی مخمور اکھاں ہیں نمد بریاں
اس صورت نو میں جانا کا کہ جانے جانا کا سچ آقا تیرا دیم شان آقا جس شان تھی شانہ سب بڑیاں سبحان اللہ ماجے ملاکا ماسنا کاما کے ملکا کچھے میرے علی کتے تیری ثنا کتے میرے علی کتے تیری ثنا استاق اکھاں کتے جا لڑیاں آج سکھ متران دیو دیری کیوں دلڑی اداس گنیری بچ شاک چنگیری اج نینا نے لائیاں کیوں جڑیاں. ماشاءاللہ. محمد علی ظہوری صاحب سے شاگردی کے دور میں سیکھنے کے دوران کبھی سر غلط لگانے پر کوئی ڈانٹ پڑی ہو، کبھی انہوں نے آپ کا جو سکھانے کے دوران آپ کو تھوڑا سا ڈانٹا ہو؟ الحاج محمد علی ظہوری رحمۃ اللہ علیہ کا طبع اس طرح کی تھی نہیں کہ وہ کسی کو ڈانٹتے. وہ تو ایسے مطلب ایک آپ ان کے دامن میں بیٹھ جائیں نا جی تو ایسے لگتا ہے جیسے آپ کسی نا گھنے سائے کے نیچے بیٹھ گئے، کسی سائبان کے نیچے بیٹھ، آپ کو خود ہی آپ کا دل چاہے گا بڑے بچوں کے ساتھ بچوں کی طرح شفیقانہ انداز مطلب ہے. ان کے مرشد پاک ظہور احمد صاحب جو ہیں انہوں نے ان کی تربیت اس طرح کی کہ اور ان کے مرشد صاحب ان کے سسر بھی ہیں، تو یہ مطلب ان کو جو ان بزرگوں سے جو انہیں ایک فیض ملا، در حقیقت ان کے سائے میں جب جاتے تھے، ان کی صحبت میں جب بیٹھتے تھے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم سے کوئی ایسا کام ہوا ہو جس سے وہ مطلب ناراض ہوں. اگر کبھی انہیں کوئی محسوس ہونا بھی یار اس بچے نے یہ بات وہ کر دی جو نہیں کرنی چاہیے، تو بڑا تبسم کے ساتھ ایک گفتگو فرمایا تبسم فرماتے تھے. اس تبسم سے ہمیں سمجھ آ جاتی تھی کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوگی کچھ ایسے. تو زیادہ کلام ان سے کیسے سیکھے؟ ان کا کوئی کلام کے ایک یا دو شعر ہمیں سنائیں جو بڑے پیار سے انہوں نے آپ کو سمجھایا، بڑے خصوصی انداز میں آپ کو سمجھایا. میں نے بابر صاحب آغاز میں بھی گفتگو کے دوران میں بھی میں نے بیان کیا کہ یہ اللہ پاک کا احسان عظیم ہے کہ میرا خاندان ہی مذہبی تھا. میرے بھائی غلام نبی طاہر صاحب ہمارے شاہجکا تحصیل دیپال پور سے وہاں قصور شہر میں تشریف لے آئے. وہاں پہ میری ہمشیرہ کا گھر تھا، تو وہاں پہ انہوں نے انٹر کیا
تو ایف اے جب وہ کر رہے تھے تو حافظ غلام یاسین صاحب یہ اسٹیشن کے ساتھ ہی ان کا دولت خانہ تھا، وہاں پہ وہ قرآن کے قاری بھی تھے اور ثنا خان مصطفیٰ بھی تھے. ان سے بھائی غلام نبی طاہر صاحب نے یہ فیض حاصل کیا. تو اس کے بعد بھائی صاحب سے جب ملاقات ہوتی تھی سیکھ لیتے تھے. سر محمد علی ظہوری صاحب سے آپ نے اتنے کلام سیکھے، تو جو انہوں نے آپ کو بڑے پیار سے سکھایا ہو، جو آپ نے بڑے توجہ سے سیکھا ہو، لگن سے سیکھا ہو، اس کے دو استاد محترم کی 2 کتابیں الحمدللہ پوری انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہیں. وہ ایک نوائی ظہوری ہے اور کتھے تیری ثنا، یہ ان کا مطلب ہے ٹائٹل پنجابی میں. تو ان سے استفادہ حاصل کیا. جیسے کہ میں نے دوران گفتگو بھی آپ کو بتایا کہ میرے بڑے بھائی غلام نبی طاہر صاحب ان کے اولین شاگردوں میں شامل ہیں. اور ظہوری صاحب یہ قصور شہر میں پڑھاتے رہے، ٹیچر تھے، یعنی ان کا علم سے بڑا ایک گہرا تعلق تھا. اور پھر بزرگوں سے بھی ان کا مطلب ایک سلسلہ تھا، نقش بندی سلسلے سے مطلب وہ متعلق تھے. وہ بھی فیض ان بھائی صاحب غلام نبی طاہر صاحب نے ان سے بہت کچھ جو سیکھا الحمدللہ. وہ فیض اس فیض سے ہم بھی مستفید ہوتے رہے. تو میرے بچپن کی ایک نعت مجھے یاد آتی ہے کہ جو میں نے یوں کہیں کہ میں نے اپنے لبوں پہ پہلی جو نعت پیش کی اپنے سکول کے اپنے گاؤں کے سکول میں، وہ تھی کہ میں سجدہ کروں یا کہ دل کو سنبھالوں، نبی جی کی چوکھٹ نظر آ رہی. یہ پہلا شعر تھا میرا. تو اس طرح مطلب زندگی کے آغاز. ویسے ظہوری صاحب کی بہت ساری نعتیں ہیں. میں آپ کو اردو کی ایک چند ایک اشعار پیش کرتا ہوں اور ایک چند ایک اشعار پنجابی کے جو میں بڑے شوق سے اپنا وظیفہ جان کر پڑھتا ہوں. مطلب مجھے اچھا لگتا ہے ظہوری صاحب کا کلام. بس ہے تیرے نام سہارا بس ہے تیرے در
ظہوری 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 بلا کے مجھے بسونتے ہیں سلا ملا ہے مجھے میرے خوشنوا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو محمد علی ظہوری صاحب سے سیکھنے کے بعد آج آپ جن فن کی بلندیوں پہ ہیں ہاشمی صاحب، تو کیا آپ اس فن کو آگے کسی کو آپ نے منتقل کیا یا سکھانا چاہیں گے، یا آپ کے بچوں میں سے کسی کو شوق سے آپ نے کسی کو سکھایا ہو؟ اس بارے میں اس سوال کا جواب میں استاد محترم کے ایک پنجابی کلام سے ہی دوں گا کہ وہی میرا نصب العین ہے، وہی میرا نظریہ ہے، استاد محترم کا کلام ہے کہ یہ آقا علیہ السلام کی پسند سے ہے. جیسے میں نے گفتگو میں پیش کیا کہ آقا علیہ السلام کی مرضی کے بغیر اللہ نے کسی کو ان کا امتی نہیں بنایا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ سرکار کی روح مقدسہ نے کسی روح کو پسند نہ کیا ہو اور وہ روح سرکار کا امتی بن جائے، ہو نہیں سکتا. یعنی سرکار نے جس کو چاہا، جسے چاہا اسے اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. تو استاد محترم الحاج محمد علی ظہوری صاحب ایک پنجابی کلام لکھتے ہیں جو میں اکثر وظیفہ جان کر پڑھتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا کسے شے دا وی تے سایہ نہ ہوندا نہ جنوں بشر تے نہ کوئی پرندہ حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ نہ حوراں دے کسے نہ دمنا حوا نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا نہ ملدی کسے نو اصل زندگانی ہوا اے نہ ہندی نہ اے ہندا پانی ربیع الاول دا نہ ہندا مہینہ کدوں جاننا سی او مکہ مدینہ نہ میلاد ہندے نہ اے نعت خوانی نہ میلاد ہندے نہ اے نعت خوانی نہ ہندا ظہوری نہ مقبول فانی
یہ میں نے اضافہ کیا ہے. نہ ہوندا ظہوری نہ مقبول فانی زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا قسم رب دی کسے شہدا بھی تے سایہ نہ ہوندا. استاد محترم ظہوری صاحب اپنے ہی مرشد پاک اور اپنی انداز کو اس انداز میں پیش فرمایا کرتے تھے. وہ فرماتے تھے ککھ چنگے سن میرے کولوں لکھ چنگے سن میرے کولوں اپنے کول بٹھاندے نہیں سن بے گانے منہ لاؤندے نہیں سن تے مرشد چاہت کرم دی پائی تے ٹر پئی میرے مگر خدائی. تو یہ ظہوری صاحب کا انداز تھا. مرشد پاک کے بڑی محبت میں رہتے تھے اور اسی انداز میں ہم نے بھی ان کے کلام سے سیکھا, ان کی صحبت سے پایا اور ان کے جو شاگرد ہیں ان سے سیکھا. قاری زبید رسول صاحب ہیں, ان کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ گفتگو مکمل نہیں ہوتی. تو یہ اس طرح سیکھتے گئے, لیکن آگے اس لاہور شہر میں رہتے ہوئے, اس روشنیوں کے شہروں میں, اس فن کے شہر میں, اور جہاں پہ بہت صاحب ذوق لوگ ہیں, لاہور بہت صاحب ذوق لوگوں کا ہے اور یہ کانوں کے بڑے سریلے ہیں. یہ فن کو سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ جو ثنا خان ہے کس انداز میں کس لے میں بات کر رہا ہے, بلکہ یہ تو موسیقی کے رنگوں کو بھی جانتے ہیں, بلکہ یہ لاہور کے لوگ ایسے ہی نہیں. تو اس شہر میں رہتے ہوئے پنجاب اسمبلی کا میں ملازم ہوں, تو ملازمت کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا پڑتا رہتا رہا, اور میں آگے یہ میڈیا کی دنیا میں آگے نہیں آ سکا, نہ ہی مجھے محافل میں اتنا زیادہ بےتاب تھا کہ یا میں سنا جاؤں, میں جانا جاؤں, میں پہچانا جاؤں. یہ آپ کی شفقت ہے کہ آپ نے مجھے اصرار کیا تو میں آ گیا, وگرنہ فقیر لوگ ہیں, جہاں چاہا وہاں رہا. خاندان میں فانی صاحب کسی کو شوق ہو, کوئی شوق سے سیکھ رہا ہو آپ سے, شوق سے پڑھ رہا ہو آپ سے؟ میرے خاندان کے میرے بڑے بھائی غلام نبی طاہر صاحب ہیں, ان کا بیٹا ہے احسان فرید, وہ الحمدللہ چائنا میں ہے, PhD کر رہا ہے اکنامکس میں. تو اسے زبیب رسول صاحب ہیں, سید زبیب صاحب, ان کا وہ شاگرد ہے اور انہی کے انداز میں وہ اکثر نعت پڑھتے ہیں. بہت اچھے نعت خوان ہیں. میرے بچوں میں ذوق تو رکھتے ہیں, شوق بھی رکھتے ہیں اور محب رسول بھی ہیں, عاشق رسول بھی ہیں, لیکن ان کا ایک انداز ہے کہ وہ نعت کی طرف ان کو اتنا نہیں رغبت نہیں ہے کہ نعت, یہ میں جو مجھے کہنے دیجئے کہ یہ سیکھنے سے نہیں ملتی, یہ ودیت ہے, جسے اللہ چاہے جسے چن لے وہ اپنے محبوب علیہ السلام کی نعت کے لیے وہ آگے میدان میں آتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ محنت کرے تو ایسا آگے, یہ روحوں کا معاملہ ہے, جس کی روح میں ہی وہ ایک سرور نہیں ہے, لہ نہیں ہے, سر نہیں ہے, تو بولنے سے پہلے نہا انسان کے شعور کے نہا خانہ میں کہیں نہ کہیں وہ چیز ہوتی ہے جو اس کی ودیت اس کی روح میں ملتی ہے, تو اس سے آگے میرے بچوں میں ہے تو, لیکن وہ اس طرف نہیں. مطلب اور مقبول صاحب دوران ملازمت آپ اتنا ٹائم نکال لیتے ہیں کہ آپ باقاعدہ اس کو فن کو آگے, جس طرح آپ آج کل آپ کے پروگرام لوگ یوٹیوب چینل پہ بھی, ہمارے چینل پہ بھی دیکھ رہے ہیں, لوگ سنتے ہیں آپ کو, لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں, تو دوران ملازمت یہ کیسے مینج کر لیتے ہیں؟ ٹائم نکل آتا ہے کہ آپ اس کی ریہرسل کر سکیں, پریکٹس کر سکیں, اس کو کیسے مینج کر لیتے ہیں؟ وہ آپ نے بہت ایک ٹپیکل سوال کر دیا
کہ اصل میں نے ابھی کچھ لمحات قبل میں نے عرض کیا کہ محافل میں بہت میرا کام جانا ہوتا ہے. ایک تو میں اسمبلی آفیسر ہوں, اجلاس کی مصروفیت ہوتی ہے, اور ذمہ داری جو اللہ پاک نے ایک دی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں کہ جو ایک فرض ہے اس کو نبھائیں. تو اس سے کو اگر وقت ملتا ہے تو الحمدللہ کہیں کوئی دوست یاد کرتا ہے تو چلے جاتے ہیں. بات دفتر کی آئی تو مجھے یاد آیا کہ میرے محسن ہیں راجہ الطاف احمد صاحب, ان کے بڑے بھائی راجہ سعید احمد صاحب ہمارے پنجاب اسمبلی کے سیکریٹری صاحب تھے, اور ان کی محبت راجہ الطاف صاحب کی محبت ملی. انہوں نے بلکہ یوں کہیں کہ راجہ سعید صاحب اور ان کے برادران, ان کے بھائی جیلم شریف سے نوگراں کے یہ مطلب رہنے والے ہیں. وہ جیلم کی مٹی ہی بڑی ادب والی ہے, اور میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ جو رومی کشمیر ہیں وہاں سے ہوائیں عشق کی اور محبت کی وہاں سے آئیں, اور پنجاب اسمبلی میں رہتے ہوئے راجہ الطاف صاحب سے یہ بہت محبت حاصل کی, علم کی دنیا میں مگن رہے. بلکہ میں یوں کہوں کہ مجھے اقبال سے اگر ملاقات کروائی تو راجہ صاحب ہیں, اور مولانا رومس کی روح سے اگر میری ملاقات ہوتی ہے تو وہ بھی وجہ راجہ الطاف احمد صاحب ہیں. ہمارے کلیگ تھے مرحوم, اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے, محمد افضل شاہ صاحب. ویسے قوم کے تو کھوکھر تھے لیکن ان کے بزرگ توسہ شریف سے ان کو مطلب ایک نسبت ان کو تھی, ان کو وہاں سے پیری مریدی ملی تو انہیں شرف حاصل تھا, پیر تھے, پیر کہلاتے تھے. انہوں نے بڑی میری 88 میں یہاں بھرتی ہوا, میاں منظور احمد وٹو صاحب نے شفقت کی, یہاں مطلب نوکری دی اللہ کے فضل و کرم سے. تو ان کی صحبت میں افضل شاہ صاحب مرحوم نے مجھے مطلب پڑھنے کی طرف راغب کیا, اور میں اتنا پڑھا لکھا تو نہیں تھا لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ کوئی کتاب ادب کی ایسی کتاب نہیں ہے, کوئی بڑا نام ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس شخص سے جس کا کلام نہ پڑھا ہو, جس کی تحریر کو نہ پڑھا ہو, جس کو جانتا نہ ہوں. مطلب قرآن کریم فرقان حمید کو صرف و ناف سے پڑھا. یہ بھی میں کہوں گا کہ افضل شاہ صاحب کی صحبت سے مجھے مطلب وہاں پہ ہم نے پیپل ہاؤس میں ڈیوٹی کیا کرتے تھے, تو انہوں نے یار ہاشمی بابا یار کوشش کریں گے, علم زندگی پتہ نہیں ہے یار کب ختم ہو جائے گی, قرآن سیکھیں. اور مطلب قرآن پڑھیں. ہمارا دونوں کا نسبت تو بڑے مطلب درویشوں سے ہے, فقیروں سے ہے, تو ہم یہ قرآن کو کیوں نہ, قرآن سمجھنے کے بغیر تو ہم آگے بڑھ نہیں. تو میں نے لوہاری میں ایک مدرسہ تھا, وہاں پہ میں نے کوشش کی. استاد لال بادشاہ صاحب ہیں, یہ ملک پارک میں پٹھان فیملی ہے, افغان خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن وہ ماشاءاللہ نان بائی کا کام کرتے ہیں ملک پارک چوک میں. ان سے وہ عالم بھی ہیں, ان سے صرف و نحو سیکھا, تجوید سیکھی, قرأت سیکھی, اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی. مطلب باقاعدہ گرامر سیکھی, قرآن کیا ہے, قرآن کیا کہتا ہے. تو الحمدللہ اس طرح قطرہ سے کچھ چند ایک مطلب اوس کے قطرے جو عشق سے معمور تھے وہ الحمدللہ اس بندہ نچیز کے سینے میں ہیں, اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تا دم آخر یہ رکھے. آپ نے ابھی ذکر کیا راجہ سعید صاحب کا اور راجہ الطاف صاحب کا کہ وہ آپ سے بڑے شوق سے کلام اقبال سنتے تھے, تو کیوں نہ ہمارے ناظرین کو بھی مستفید فرمائیں کلام اقبال سے ایک دو اشعار جو ہیں وہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بھی. اقبال کی ایک ربائی مجھے یاد ہے جو انہوں نے اپنے چاہنے والے کو تحفہ کر دی تھی, اور وہ آپ ہی کے علاقے, وہ آپ کے علاقے کے رہائشی محمد صدیق ان کا رحمۃ اللہ ان کا نام تھا. تو علامہ صاحب نے وہ ربائی جب لکھی تو اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے. اور شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں ملے, تو وہ شخص نے خواب میں اقبال سے وہ ربائی سن رہا تھا. تو اس نے وہاں سے ڈیرہ غازی خان سے اس نے توغو دو کی. یہاں پہ علامہ صاحب گڑی شو میں رہائش پذیر تھے ان دنوں میں,
تو یہ تاریخ کی بات ہے، مطلب میں نے بھی پڑھا ہے، میں اس وقت تو تھا نہیں. تو وہ ربائی میں آپ کو پیش کرتا ہوں، مجھے بہت اچھی لگتی، فارسی میں. از نگاہ مصطفیٰ مصطفیٰ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب فن صاحب، سامعین کی ایک فرمائش تھی جو آپ کو سننے والے، آپ کو چاہنے والے بابا بلے شاہ صاحب کا کلام عنایت فرمائیں تاکہ ہم ان کی فرمائش کو پورا کر سکیں. سرکار بلے شاہ کا کلام، چونکہ میرا ایک نسبت ہے ان کے شہر سے کہ میرے سسرال جو ہیں وہ بابا جی کے بالکل قدموں میں ان کی رہائش، یعنی کہ دربار شریف سیدنا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ بخاری، ان کے مزار کے بالکل قرب میں میرے بزرگ محمد طفیل ہاشمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہ رہائش پذیر تھے. تو ان کے صاحبزادگان ہیں محمد افضل ہاشمی صاحب، محمد طیب ہاشمی صاحب، محمد علی، اور دوسرے میرے بھائی جو اصغر ہاشمی مرحوم ہیں، وہاں پہ ان کا دولت خانہ. تو چاندی کا اشعار پیش کر دیتا ہوں. کون
च आया मैं ते अपने आखे लग गए अपना आप गवाया की जाना मैं कौन भुलिया की जाना मैं कौन ना मैं काफिर ना मैं मोमिन ना मैं मूसा ना फिरौन की जाना मैं कौन भुलिया की जाना मैं कौन की जाना मैं कौन। तो नाज़रीन, आज हमने जनाब मोहम्मद मकबूल फ़ानी साहब के साथ प्रोग्राम किया, उनकी ज़िंदगी के बारे में हमने जाना, उनसे हमने आपके फरमाइशी कलाम भी सुने। तो अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम आज का पसंद आया हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आप फ़ानी साहब से दरख्वास्त करेंगे मेरी ज़ाती रिक्वेस्ट पे कि फ़ानी साहब को कलाम एक आपने साथी नाथ खां के साथ पढ़ा था, तो जिंद मुकदी मुकदी मुक चल दी, इसके चंद इशारा आखिर में। जिंद मुकदे मुकदे मुक चले ओ जिंद मुकदी मुकदी मुक चली अजे मुकिया यार जुदाइयां नहीं बैठिया विच उडी कांदे अजे यार ने चिट्ठियां पाइया नहीं जिंद मुकदी मुकदे मुक चले मुकदी गल मुका लइए जिंद यार दे नावें ला मुका लइए जिंद यार दे नावें ला लइए ओ बैठिया विच उडिकां दे अज यार
دی. تو آخر میں محمد مقبول احمد فانی صاحب، ہاشمی صاحب، اگر ہمارے چینل کے ناظرین کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں تو اسٹیج از یورس. سامعین محترم، ہمارے چینل 786 کے دیکھنے والے نعت 786 کو جو بھی پسند کرتے ہیں، میں ان کو التجا کروں گا، گزارش پیش کروں گا سامعین سبھی سے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں اور ہمیں اپنی تجاویز سے مستفید کریں. جو بھی آپ ہم سے سننا چاہتے ہیں، محمد مقبول ہاشمی سے جو آپ سننا چاہتے ہیں، جس بھی کلام کو آپ پسند کرتے ہیں، آپ میسج سینڈ کریں. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ تاجدار مدینہ سرور سینہ والی کونین سیدہ آمنہ کے لال کی رحمت کے صدقے انشاءاللہ العزیز ہر کلام کو آپ کے حضور آپ کی سماعت میں پیش کیا جائے گا، اور اچھے سے اچھے ثناخوانوں کو اور اچھی سی اچھی آواز، جو بھی ملک کی مایہ ناز آواز ہوگی، نئی آواز ہوگی، ان کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. اگر کوئی نئی آواز والا دوست جو نعت پڑھنا چاہتا ہے، اگر وہ ہمارے چینل کو سنتا ہے تو ہمارے ساتھ رابطہ کرے، ہمیں میسج بھیجے. ہم اس کی چوکھٹ پر جا کر، اس کی دہلیز پہ جا کر اس کی آواز کو کائنات کے ہر گوشے میں، آسمان کی حدوں تک، زمین کی وسعت تک، انشاءاللہ جہاں تک اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو وسعت دی ہے، طاقت دی ہے، انشاءاللہ ہم وہاں تک اس کی آواز کو لوگوں کی سماعت تک، بھلے وہ سمندروں کی تہیں نہ ہوں، آسمان کی بلندیاں ہوں، زمین کے چپے چپے پر جہاں پہ دنیا رہتی ہے، ہم وہاں پہ اس بندے کی آواز کو پہنچائیں گے انشاءاللہ. تو آپ ہمارے چینل کو لائک کرتے رہیے، سنتے رہیے، اور سننے سے، دیکھنے سے محبتیں بڑھتی ہیں، تعلق قائم ہوتے ہیں. اور یہ تعلق آج سے نہیں ہے، میں نے پہلے اپنی گفتگو میں کہا، یہ عالم ارواح کی بات ہے، یہ عالم اس جہان کی بات ہے جہاں پہ اللہ رب العالمین میں کائنات کا جب آغاز کیا تو کن فرمایا فیکون ہو گیا. یہ وہی روحیں ہیں جو اس دن جن روحوں کے قرب میں بیٹھیں، جن روحوں نے کسی کا تعلق قائم کر لیا، کسی سے محبت قائم کر لی، جس روح کی نظر کسی خوبصورت چہرہ پر پڑی تو وہ اور حسین ہو گیا. وہ آج بھی دنیا میں عالم اجسام میں جب ہم اس شخص کو دیکھتے ہیں، اس شخص کی آواز سنتے ہیں، جس شخص کی آواز کو ہم نے عالم ارواح میں سنا ہے، وہی ہمیں بھلی لگتی ہے اور وہی ہمیں جچتی ہے، وہی پیاری لگتی ہے. اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے کانوں کو قرآن اچھا لگتا ہے اور صاحب قرآن کی نعتیں اچھی لگتی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ پہ بھلی لگتی ہیں، صحابہ کرام کے قدموں کو چوم لینے کو دل چاہتا ہے، اہل بیت کے در کے غلام بننے کو دل چاہتا ہے. اور یہی بات ہے کہ در حقیقت اس عالم ارواح کا یہ معاملہ ہے. ہمارے چینل کو آپ لائک کرتے رہیں گے، انشاءاللہ اسی عالم ارواح کی وہ جو یادیں ہیں وہ آپ کو تازہ ہوتی رہیں گی اور آپ کو بھلی لگتی رہیں گی اور آپ کو اپنی اپنی سی لگیں گی. تھینک یو، بہت مہربانی. تو ہمارے چینل کے ناظرین سے درخواست ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، اس کی ویڈیوز پہ کمنٹس بھی کریں، ویڈیوز کو شیئر بھی کریں دوستوں کے ساتھ، اور ہمیں فیڈ بیک بھی دیں. اور مزید اگر ہم کوئی نعت خوان اپنی ریکارڈنگ کروانا چاہتا ہے تو ہمیں میسج کرے. اگر کوئی نعت خوان حضرات انٹرویو دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ رابطہ کریں، تو انشاءاللہ ہم ان کے پاس پہنچیں گے، ان سے ہم ان کے کلام بھی سنیں گے اور اپنے ناظرین کو اس کے کو ان تک پہنچائیں گے بھی، اور انشاءاللہ بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. اگر ہم ہمارے چینل کے بارے میں آپ رائے دینا چاہیں، کس طرح اس کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے، تو وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں. تو انشاءاللہ ہم آپ تک پہنچیں گے بھی، آپ کے کلام کو بھی سنیں گے، ہم اپنے ناظرین تک بھی پہنچائیں گے. مزید ایک دفعہ پھر التماس ہے کہ کمنٹس کریں،
ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، تاکہ ہم آپ کے لیے اور اچھے سے اچھا پروگرام ترتیب دیتے رہیں. اور اللہ حافظ. اور اینڈ پہ آخر پہ ہم ایک سلام کا ایک شعر مقبول صاحب سے سنیں گے، اس کے بعد پھر اللہ. یا رسول اللہ تیرے در کی فضا کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام. او جگ مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے صدا، ان فقیروں راہگیروں اور گداؤں کو سلام. اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول، یہ سلام عاجزانہ